Assalamu alaikum students. So till now we are done with revisiting of educational psychology course. We tried to make certain connections of educational psychology with pedagogy, with general methods of teaching. ان سے پہلے والے لیکچرز کے اندر ہم نے اور بہت ساری باتیں کی جس میں ہم نے ٹیچنگ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. آج ایک سٹیپ اہیڈ ہے اور یہ سٹیپ بہت ریلیونٹ ہے اس بات کے ساتھ کہ کون سے ٹیچنگ میتھڈس ہوتے ہیں. سو فائنلی ان دس لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم ٹیچنگ میتھڈس آلسو. لیکن ان میتھڈ سے بات کرنے سے پہلے ہم کچھ اور چیزیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہم کیا کریں گے آج کے لیکچر میں؟ آئی وانٹ یو ٹو ویو دا سلائڈ ٹو گیٹ ٹو نو آبجیکٹیوز آف دا لیکچر. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو 3 things. First place, by the end of the lesson you will have identified different kinds of knowledge, that is declarative, procedural and metacognitive. Maybe these terms are very new for you, but you would definitely learn them and they are not very difficult to learn. آپ کو ان کی سمجھ بھی آ جائے گی. rather you will learn many examples of these different kinds of knowledge. اور اس کے بعد جو ہم نے آج کرنا ہے وہ یہ کہ ہم ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو 3 ٹیچنگ میتھڈس ہیں، دے آر لیکچرنگ، ڈائریکٹ انسٹرکشن اینڈ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈس. جو تیسری چیز آج ہم نے کرنی ہے، اینڈ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم کی ازمپشنز آف ٹیچرس. ہم نے شروع کے کچھ لیکچرز کے اندر مسکنسیپشنز کے اوپر بات کی تھی، تو آج ہم ان کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان کانٹیکسٹ آف دیز ٹیچنگ میتھڈس. سو دا فرسٹ تھنگ از یور ٹرن. اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں کہ ٹائپس آف نالج کیا ہوتے ہیں، آئی ہیو پٹ سرٹن تھنگس، سرٹن لرننگس آن دس سلائڈ. یہ 8 ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سیکھی ہیں. ٹیک 2 minutes ٹو ریفلیکٹ آن دیم. ان کو آپ 3 کیٹیگریز کے اندر کیٹیگرائز کریں کہ یہ مختلف قسم کی لرننگس ہیں. پہلی ہے یوزنگ ڈکشنری، سیکنڈ ون از ٹائپس آف پولوشن. آپ نے لرن کر لیا ہے کہ کون کون سی ٹائپس ہیں پولوشن کی. تھرڈ ون از ڈائسیکٹنگ اے فراگ. فورتھ ون از ہسٹری آف پاکستان. پانچویں ہے کہ یو آر انوالوڈ ان کمیونٹی سروس. چھٹی ہے ریسرچ آن اسکول پولوٹنٹس. نمبر 7 از سالونگ پرابلمس اینڈ دا لاسٹ ون از ورکنگ ٹیمس. ان کو تھوڑا کوشش کریں کہ ان کو ہم کون سی کیٹیگریز کے اندر پلیس کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیتی ہوں کہ اس کو ریفلیکٹ کریں آپ اپنے اون کے اوپر. میں نے ان کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی ہے 3 حصوں کے اندر، اور ان تینوں کے نام مختلف ہیں. اگر آپ سوچیں وہ یہ کہ لرننگ اباؤٹ پولوشن، لرننگ اباؤٹ ٹائپس آف پولوشنز، یہ اس میں آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہے. آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی استاد ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیز آر ڈفرینٹ کائنڈس آف پولوٹنٹس اینڈ انوائرمنٹل پولوشن از caused by these things. These are the different ways to stop environmental pollution. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ سن رہے ہیں اور مے بی کہ پڑھ رہے ہیں. They are becoming part of your memory. اور اسی طریقے سے آپ کر لیں ہسٹری آف پاکستان. وہ بھی آپ نے سیکھی، آپ نے پڑھ لی، آپ نے ایک قسم کی یاد کر لی ہے. ان کو ہم نے ایک کیٹیگری کے اندر ڈالا ہے. دوسری چیز ہے جو لسٹ تھی اس میں سے 2 چیزیں میں نے پک کی ہیں، ڈائسیکٹنگ فراگ اور دوسرا یوزنگ ڈکشنری. ان کو میں نے ایک سیکنڈ کیٹیگری کے اندر ڈالا ہے. تیسرا جو ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے سالونگ پرابلمس، کمیونٹی سروس، ورکنگ ود ادرس، ریسرچ آن اسکول پولوٹنٹس. پولوشن کے متعلق جس طرح سے میں نے پہلے بتایا آپ کو، پولوشن کے متعلق جاننا، ہسٹری آف پاکستان کو جاننا، یا اور بہت ساری چیزیں، نیوٹنز لاز کو جاننا، ڈفرینٹ فارمولاز کو لرن کرنا. یہ سب کا سب لرننگ سے ان کا تعلق ہے کہ آپ کا صرف دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ان کاموں کے اندر. سو دس کائنڈ آف نالج از کالڈ ڈیکلریٹو نالج. جب آپ اس قسم کی آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے تو یو کین سے دیٹ یو ہیو ایکوائرڈ ڈیکلریٹو نالج. ڈکلیئر سے نالج دیٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ either in the form of facts or in the form of concepts. کتابوں کے اندر ڈکلیئرڈ ہے، موجود ہے، آپ صرف اس کو سیکھ رہے ہیں. دوسرا نالج آ جاتا ہے پروسیجرل نالج. دیٹ از، یہاں پہ ہم نے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ ہیں ڈائسیکٹنگ فراگ اینڈ یوزنگ ڈکشنری. اس کو پروسیجرل نالج کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نے ڈکشنری میں سے کوئی لفظ دیکھنا ہے، کسی لفظ کا مطلب تلاش کرنا ہے،
you need to follow a certain procedure. اسی طریقے سے اگر آپ نے فراگ کی ڈائسیکشن کرنی ہے تو ایک خاص طریقہ کار آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے لیب کا کوئی اکوپمنٹ ہینڈل کرنا ہے، اگین آپ کو طریقہ کار، ایک جو وضع کیا ہوا طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس قسم کا جو نالج ہوتا ہے اس کو ہم پروسیجرل نالج کہتے ہیں. اس کے اوپر ابھی ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، پہلے ہم اس کیٹیگرائزیشن کے اوپر بات کر لیں. اس وجہ سے میں ان کو جسٹ ایگزامپلس کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ڈیٹیل میں ابھی ہم اور بات کرتے ہیں اس پہ. اب میٹا کوگنیٹو کے اندر دیکھیں سالونگ پرابلمس، کہ آپ کے پاس ایک سمپل یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نالج لے لیا ہے اور وہ آپ کے پاس ہے اور آپ اسی نالج کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یہ وہ نالج ہے یا وہ اسکل ہے جو کہ آپ کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتا ہے، یو آر ایبل ٹو سالو دیٹ پرابلم. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہوگا، دیکھا ہے ورکنگ ود ادرس. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک خاص گروپ کے ساتھ ہی آپ کام کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ورکنگ ود ادرس یہ وہ نالج ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ہیں، آپ کے پاس ایک نئے لوگ ہیں، یو کین آلویز ورک ود دیم. سو دیٹ از ورکنگ ود ادرس. پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی کمیونٹی سروس کی. اس کو ورکنگ ود ادرس کو میں ایکسٹینڈ کر رہی ہوں. جب آپ کمیونٹی سروس کوئی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یو نیڈ ٹو ورک ود پیپل. تو اگر آپ نے ورکنگ ود ادرس سیکھا ہوا ہے دین یو کین ایکچولی گیو سرٹن کمیونٹی سروس، ادروائز آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لاسٹ چیز جو یہاں پہ اس کالم کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے دیٹ از ریسرچ آن اسکول پولوٹنٹس. جو میں نے لسٹ دی تھی اس میں سے ایک یہ چیز تھی ریسرچ آن اسکول پولوٹنٹس. آئی ہیو پٹ اٹ انڈر دا کیٹیگری آف میٹا کوگنیٹو نالج. تو ریسرچ اگین ریسرچ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ان یور مائنڈ کہ آپ نے اس کو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ریسرچ ایسے کی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے مائنڈ میں ضرور ہے کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. یو آر یوزنگ دیٹ نالج ان اے نیو سچویشن اینڈ یو آر انگیجڈ ان ریسرچ ایکٹیویٹی. سو دیٹ از میٹا کوگنیٹو نالج. اب ہم ان تینوں نالج کو ڈیٹیل کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہے ڈکلیریٹو نالج سے متعلق. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ نالج ہے دیٹ از ڈکلیئرڈ ان بکس، ان ریسرچ پیپرز، ان نیوز پیپرز، اور ٹیچرز کے پاس موجود ہے یا آپ کے بڑوں کے پاس موجود ہے. تو یہ نالج آپ جسٹ سیکھ لیتے ہیں، آپ جان لیتے ہیں. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فیکٹس اور ایک ہوتے ہیں کانسیپٹس. فیکٹس وہ ہوتے ہیں جن کو آپ میمورائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان came into being in 1947. You learned that knowledge, you learned that fact. اسی طریقے سے اور بہت سارے فیکٹس ہیں کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں. بچوں کی جنرل نالج کی جو کتابیں ہوتی ہیں عام طور کے اوپر، ان میں سارا کا سارا ڈکلیریٹو نالج ہی ہوتا ہے. اس کو کیوں ڈکلیریٹو نالج کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ کلیکشن ہے مختلف فیکٹس کی اور بچے ان کو میمورائز کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو کانسیپٹس کے متعلق نالج ہے، چاہے وہ نیوٹنز لاز ہیں، گرامر کے رولز ہیں، رائٹنگ کے پیٹرنس ہیں، دے آر ڈفرینٹ کانسیپٹس، اور وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈکلیریٹو نالج کا حصہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وی ویری مچ فوکس آن دس ڈکلیریٹو نالج، جو کہ کسی جگہ پہ موجود ہے، آپ نے اس کو یاد کر لیا، سیکھ لیا اور اس کے بعد بتا دیا. So we think that that is the most important knowledge. We are all the time testing our students on this knowledge, but this is only declarative knowledge. اس سے ایک اور اسٹیپ اہیڈ ہے کہ جس میں آپ کے پاس نالج تو آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پروسیجرز کیسے ہوں گے، آپ اس کو پروسیجرل نالج کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ فراگ کی ڈائسیکشن ایسے ہوگی. پہلا سٹیپ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اب مجھے یہ بتاؤ. اس کو سوال دے دیا جائے ریٹن میں کہ what procedure is to be followed while dissecting a frog. آپ نے سوال دے دیا بچے کو اور بچے نے اس کو جواب لکھ دیا کہ پہلے سٹیپ پہ ہم اس کو یہ کریں گے. اس کو پہلے سٹیپ پہ بے ہوش کرنا ہے، اس کے بعد اس کو یوں پن اپ کرنا ہے نیلز کے ساتھ ایک بورڈ کے اوپر، اور اس کے بعد سیزرز یوز کرنی ہے، ہاتھ میں اس میں پکڑنی ہے. یہ سارا کا سارا کچھ اگر ایک بچہ لکھ کر دے دیتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پروسیجرل نالج ہے یا اس کے پاس پروسیجرل نالج نہیں ہے؟ آپ کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں اس کو پروسیجر کا پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس پروسیجرل نالج ہے.
پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پروسیجر کے جاننے کو پروسیجرل نالج نہیں کہا جاتا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی شروع کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا نالج ہے، آپ کو کوکنگ کی بہت ساری ریسپیز آتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈبل روٹی کیسے بنتی ہے، بسکٹ کیسے بنتے ہیں، بریانی کیسے بنتی ہے، آپ کو یہ زبانی یاد ہیں، آپ نے کہیں سے پڑھی ہیں یا سنی ہیں، آپ کے پاس یہ ڈکلریٹو نالج ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ چیزیں بنا بھی سکتے ہیں؟ شاید کہ نہیں. پروسیجرل نالج اس نالج کو کہتے ہیں جو کہ بچہ خود سے سیکھتا ہے. مختلف لوگ ڈبل روٹی مختلف طریقے سے بناتے ہیں پر ٹھیک بنا لیتے ہیں. بچے جو ہیں سب کے سب، آپ نے کلاس کے اندر اگر آپ کے پاس 20 بچے ہیں اور آپ نے فراک کی ڈائسیکشن دے دی ہے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بچے تھوڑا بہت فرق طریقے سے وہ کام کر رہے ہوں. کوئی بچے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے سیزرز کو پکڑیں گے، ضروری نہیں کہ فورسپ کو بھی وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے پکڑیں گے، اس کی ڈائریکشن تھوڑی بہت چینج بھی ہو سکتی ہے. وہ ہر بچے کا اپنا پروسیجرل نالج ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یوز آف ڈکشنری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہر بچہ ایک مختلف طریقے کو استعمال کرتا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ ڈائریکٹ اے پہ، فار ایگزامپل اگر کوئی اے سے ورڈ دیکھنا ہے تو وہ اے کو 1 by 1 پیجز کے اوپر جائیں گے، اور کچھ ہیں وہ جلدی سے براؤز کریں گے اور اس لفظ تک پہنچ جائیں گے جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہر بچہ ایک اپنا طریقہ کار وضع کر لیتا ہے. دیٹ از پروسیجرل نالج پیکولیئر ٹو دیٹ پرسن. تو پروسیجرل نالج وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پروسیجرز یاد کیے ہیں. پروسیجرل نالج وہ ہوتا ہے جو کہ آپ ایکوائر کرتے ہو اس پروسیجر کو کر کے. اور ایک اور جو چیز اس کے اندر اہم ہے وہ پریکٹس ہے. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا اسٹرانگ آپ کا پروسیجرل نالج ہوتا چلا جائے گا. جتنی آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو وہ پروسیجرل نالج آپ کا اتنا زیادہ ڈیپتھ کے اندر نہیں آئے گا. آپ نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا، سرجنز کو دیکھا ہوگا، وہ بہت اچھی آپریشنز کر لیتے ہیں، وہ سرجری کر لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ بھی ان کے پاس پروسیجرل نالج، ان کو یہ پتا ہے کہ سٹیپس کیا کیا کچھ ہوں گے. ان کا پروسیجرل نالج پریکٹس کے نتیجے کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہا جاتا تھا کہ فراک کی ڈائسیکشن اس لیے کروائی جاتی ہے، میٹرک کے اندر بھی، ایف اے کے اندر بھی، کہ اس کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ہیومن بینگز کے ساتھ ملتا ہے. دیٹ واز اے ویری مچ مسکنسیپشن. اس کی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ ہمارے یہ والی ڈائسیکشن جو ہے اس کا پروسیجرل نالج دینے کے لیے کروائی جاتی ہے. وہ صرف فراک کی نہیں ہوتی. اب جب بچے ایف ایس سی کے اندر جاتے ہیں تو اور بہت ساری چیزوں کی بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈائسیکشن، جس کے اندر کاکروچ بھی ہے، لیچ بھی ہے، ارتھ وارم بھی ہے. وہ یہ ساری چیزیں اس لیے کروائی جاتی ہیں کہ آپ کو پہلے انسانوں کے اوپر سرجری کروانے سے پہلے، ایف ایس سی کر رہے ہیں، پری میڈیکل کے اندر ہیں، تو آپ کو ڈائسیکٹ کرنا آ جائے، پروسیجرل نالج کسی حد تک آپ کے پاس آ جائے، تاکہ بعد میں جب آپ پروفیشنل ڈگری لینے کے لیے جائیں تو اس نالج کے اوپر ہی آپ ایکسٹینڈ کر سکے، بلڈ اپ کر سکے. سو پروسیجرل نالج ہم نے طے کیا ہے کہ یہ پروسیجرز کو زبانی یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکلی چیزوں کو کر کے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کا نام ہے. تیسرا آ جاتا ہے میٹا کوگنیشن اور میٹا کوگنیٹو نالج. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میٹا کوگنیٹو سے کیا مراد ہے؟ ڈیکلریٹو نالج کو کوگنیٹو نالج بھی کہتے ہیں. میٹا کوگنیٹو نالج کیا ہوگا؟ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھیں جو کہ آن لائن انسائکلوپیڈیا ہے، تو وہ اس نے اس کو بہت آسان بنا کے پریزنٹ کیا ہے کہ میٹا کوگنیٹو سے کیا مراد ہے. اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا، میٹا کوگنیشن از کوگنیشن اباؤٹ کوگنیشن. کوگنیشن اباؤٹ کوگنیشن، سیکھنے کے متعلق سیکھنا، جاننے کے متعلق جاننا. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ وہ یہ جان لیتے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی سائنس کے اندر سائنس بک کے اندر کون کون سے فیکٹس اور کانسیپٹس موجود ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے انگریزی کے کورس میں کیا کیا کچھ ہے، اور وہ سارا کا سارا یاد کر لیتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں آتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں آتی، پر وہ یہ جان جاتے ہیں کہ ان کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے. مے بی ایک بچہ ہے جس کو ایویپوریشن کا کانسیپٹ تو نہیں آتا، پر وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ ایویپوریشن کا کانسیپٹ سیکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. دیٹ از میٹا کوگنیشن.
جس طریقے سے ہم نے یہ والی ایک مثال لی تھی جس میں ہم نے 4 چیزیں ڈالی تھی، اس میں سے پہلی چیز تھی پرابلم سالونگ. بچے جو ہیں جو کہ بہت پڑھنے لکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ ڈکلیریٹو نالج ہوتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کئی دفعہ میں پرابلمس حل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ڈکلیریٹو نالج کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے پرابلم سالور بن سکتے ہیں. پرابلم سالونگ آپ کی میٹا کوگنیشن کا حصہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی نئی سچویشن کے اندر اپنا نالج کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپنی لرننگ کو ایک نئی سچویشن کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو دس از آلسو نون ایز ٹرانسفریبل اسکل، کہ جو آپ نے سیکھی ہے کسی بھی نئی سچویشن کے اندر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. سو یو مے کال اٹ ایپلیکیشن آف ایپلیکیشن. اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ آئی سی ٹی سیکھتے ہیں، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. آپ کو کسی نے بتایا کہ ماؤس ایسے پکڑتے ہیں، کمپیوٹر ایسے آن کرتے ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ایسے بناتے ہیں. آپ نے ڈکلیریٹو نالج حاصل کیا. پھر آپ کا آ جائے گا پروسیجرل نالج. پروسیجرل نالج کے اندر یہ آئے گا کہ آپ وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن خود سے بنائیں، ایک خاص پروسیجر فالو کریں گے، دین یو ول بی ایبل ٹو میک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، یا باقی بھی کوئی چیز انٹرنیٹ استعمال کرنا یا کچھ بھی. دیٹ از یور پروسیجرل نالج. یہ چیزیں آپ میں بھی اپنی اکیڈیمک لائف کے اندر سیکھ رہے ہیں. دا سیم تھنگ بیکمز پارٹ آف یور میٹا کوگنیشن جب یہ آپ ٹرانسفریبل فارم کے اندر لے کر آتے ہیں. آپ نے جو اپنی اکیڈیمک لائف کے اندر چیزیں سیکھی وہ یہ نہیں کہ پیپر دیا اور اس کے بعد وہ آپ بھول گئے. آپ نے جو کچھ وہاں پہ سیکھا اس کو آپ اپنی ورک لائف کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کا سیکھا ہوا نالج ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. دیٹ از میٹا کوگنیشن. کہ آپ نے ورک پلیس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشنز بھی بنانی ہے، آپ نے ایسیز بھی لکھنے ہیں، جتنا کچھ بھی ہے وہ نئی سے نئی چیز آپ کو دے دیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے سرچ کے لیے. آپ کو مختلف چیزیں جو ہے آپ کے سرچ انجن سے آپ کے پاس آ رہی ہیں، کچھ سافٹ ویئرز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے جب آپ ایک نئی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا ایک نیا سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں، دیٹ از یور میٹا کوگنیشن. وہ آپ نے سیکھی نہیں تھی ایگزیکٹلی ایک نیا سافٹ ویئر بنانا، اس کا پروسیجر تو ضرور آپ نے سیکھا ہوگا اپنی اکیڈیمک لائف کے اندر، لیکن ایک بالکل نئی پروڈکٹ بنا دینا ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ، دیٹ از یور میٹا کوگنیشن. تو کریٹیوٹی جو آپ کی ہوتی ہے وہ بھی میٹا کوگنیشن کا حصہ ہوتی ہے. میٹا کوگنیشن نالج از ایکچولی آف لیسٹ فوکس ان آور اسکولس. ٹیچرز جو ہیں ہم ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میٹا کوگنیشن بھی نالج کی کوئی ڈائمینشن ہے. ہم اسکولوں کے اندر بچوں کو صرف کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ٹیک دیم ٹو پروسیجرل لیول ایون. ہم اسٹوڈینٹس کو اکوپمنٹ کے پاس جانے نہیں دیتے، سائنس اکوپمنٹ کے پاس. ہم ان کو کلاس کے اندر ڈیمونسٹریٹ کر کے تو چیزیں دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بچے چیزیں توڑ نہ دیں. اگر بچے جو ہیں کبھی کسی چیز کے ساتھ اس کو ایکسپلور ہی نہیں کریں گے، اس کو ٹچ ہی نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی ان کا کوئی پروسیجرل نالج نہیں ہوگا. اگر استاد ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا پروسیجرل نالج تو ہے، دیٹس وائی آئی ایم ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ تھنگ، بٹ دیٹ از ناٹ پروسیجرل نالج آف دا اسٹوڈنٹس. اگر مجھے اسٹوڈنٹس کو وہ پروسیجرل نالج دینا ہے تو وہ بچوں سے میں کہوں گی کہ یہ آپ کام کریں. ڈو ریمبر جتنی بھی اسکلز ہوتی ہیں وہ پروسیجرل نالج کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ کرنے سے ہی آتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال رائٹنگ اسکل کی میں دوں گی کہ کچھ بچے جو ہیں وہ ایسے رائٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. استاد آیا، اس نے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے آپ نے ایسے رائٹنگ سیکھنی ہے. ایسے رائٹنگ سے پہلے وہ پیراگراف کا بتاتا ہے کہ پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، پھر ایک مین آئیڈیا ہوتا ہے اور پھر ایک کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایک اچھا پیراگراف بنے گا. اگر آپ ان میں سے کوئی چیز بھی مس کر دیتے ہیں تو آپ کا پیراگراف اچھا نہیں ہوگا. استاد نے بتا دیا. کیا بچے اچھا پیراگراف لکھ سکیں گے؟ یقیناً نہیں، جب تک کہ بچے اس کو خود سے نہیں لکھیں گے اور استاد جا کے کریکشنز کرے گا کہ بھئی یہ چیز جو ہے، یہ جو تمہارا ٹاپک سینٹینس ہے اس کے اندر یہ چیز اچھی ہے پر یہ والی چیز ٹھیک نہیں ہے، چینج دس ووکیبلری. مین آئیڈیا کے اوپر فیڈ بیک دے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹس کو واقعی میں پروسیجرل نالج دینا چاہتے ہیں. پروسیجرل نالج کو آپ کبھی بھی ڈکلیریٹو نالج کے لیول پر نہیں دے سکتے.
اسی طریقے سے میٹا کوگنیشن کی جو میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے اسکولس کے اندر میٹا کوگنیشن کے اوپر بالکل کوئی فوکس ہی نہیں ہوتا، رادر وی ٹیچرز آر ناٹ اویئر آف دیٹ. ہم اس چیز پہ زیادہ ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ بچے کو ہم سائنس کے جو چیزیں کتاب کے اندر ہیں وہ سکھا دیں، ہم ان کو ٹولز آف لرننگ نہیں دے رہے ہوتے. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سائنس تو نہیں سیکھی پر میں نے یہ ضرور سیکھ لیا کہ سائنس کو سیکھا کیسے جاتا ہے. مطلب یہ کہ مجھے بے شک وہ چیزیں تو نہیں آئیں، میں نے اس کو تو اتنا دلچسپی کے ساتھ نہیں سیکھا، لیکن میں نے یہ ضرور جان لیا کہ اگر مجھے سائنس پڑھنی ہے تو کیسے پڑھی جا سکتی ہے. ہم عام طور کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو میٹا کوگنیشن کے اوپر لے کر جائیں اور ان کو صرف یہ نہ بتایا جائے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، بلکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہر بچہ اپنا ایک طریقہ کار وضع کرے کہ وہ کس طریقے سے نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے. فار ایگزامپل، آپ نے یہ سیکھ لیا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا تو آپ اس چیز تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. مے بی آپ کو لائبریری کے انڈیکس یوز کرنا آ گئے ہوں، آپ کو انٹرنیٹ براؤزنگ آ گئی ہو. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی فائدے کی چیز نہیں ملتی ہے، یہ سارا کچھ ربش ہے اس کے اوپر. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو انٹرنیٹ کا استعمال نہیں آتا. مطلب یہ کہ ان کی میٹا کوگنیشن نہیں ہے. انٹرنیٹ کا استعمال سیکھنا بھی تو ایک اسکل ہے جس سے آپ ایکچولی نالج کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو لرننگ ٹو لرن از آلسو امپورٹنٹ. لرننگ ٹو لرن از میٹا کوگنیشن. ابھی تک ہم نے ان 3 کائنڈس کے نالج کے اوپر بات کی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کون سے میتھڈس ہیں جن سے یہ چیزیں پروموٹ کی جا سکتی ہیں. لیٹ اسٹارٹ فرام ڈکلیریٹو نالج. اگر میں نے ڈکلیریٹو نالج دینا ہے اسٹوڈنٹس کو فیکٹس اور کانسیپٹ کا، بہت آسان طریقہ ہے کہ میں یہاں پر آؤں اور لیکچر دے دوں اسٹوڈنٹس کو. بائی دا وے، اس وقت میں جو آپ بی ایڈ کورس پڑھ رہے ہیں، بی ایڈ کا کورس پڑھ رہے ہیں جس میں ایک کورس میرا بھی ہے بی ایڈ کے پروگرام کے اندر، جنرل میتھڈس آف ٹیچنگ. میں اس وقت آپ کو جتنا کچھ بھی ہے آئی ایم گیونگ اٹ ٹو یو اونلی آن ڈکلیریٹو نالج بیسس. میں جتنا بھی پڑھا رہی ہوں اٹ از ڈکلیریٹو نالج، کیونکہ میری آپ کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن نہیں ہے جہاں پہ میں آپ کو پروسیجرل نالج اس لیول کا دے سکوں. لیکن آپ کے پاس لرننگ آبجیکٹس ہم کچھ بنا رہے ہیں جس سے آپ یہ پروسیجرل نالج ایکوائر کر سکتے ہیں. آپ کو جب آپ کے انسٹرکٹرز فیڈ بیک دیں گے دین یو ول بی ایبل ٹو ایکوائر دیٹ پروسیجرل نالج. جہاں تک لیکچر سننے کی بات ہے، یو آر گیننگ ڈکلیریٹو نالج. تو ڈکلیریٹو نالج کے لیے بہت آسان طریقہ ہے لیکچر دینا، بیکاز یو جسٹ نیڈ ٹو ڈیلیور فیکٹس اینڈ کانسیپٹس. کچھ استاد ہوتے ہیں جو کہ ڈسکشن کے اوپر لے جاتے ہیں. سو ڈکلیریٹو نالج کین بی گینڈ تھرو ڈسکشن آلسو. بلکہ ڈسکشن کے تھرو جو آپ کا نالج ہوگا وہ اس کے اندر آپ میٹا کوگنیشن کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس کو لے جا سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن یہ ڈکلیریٹو نالج کے لیے بہت آسان طریقہ لیکچرنگ اور دوسرا ڈسکشن. پروسیجر نالج آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ پروسیجر نالج کے اوپر ہم جب ڈائریکٹ انسٹرکشن کی بات کریں گے تو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. اس وقت ہم اس کا ایک جسٹ اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن کیا ہوتی ہے اور کیسے یہ ہیلپ کرتی ہے پروسیجرل نالج کو گین کرنے میں. ڈائریکٹ انسٹرکشن، ڈائریکٹ، بلا واسطہ، کہ آپ نے بچے کو ڈائریکٹلی بتانا ہے کہ اس کو ایسے ایسے کرو. جس طریقے سے بچے جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، جب وہ اسکول کے اندر جاتے ہیں دے لرن رائٹنگ ڈفرینٹ الفابیٹس. تو بچہ جو ہے اس کو استاد بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، اے کیسے لکھنا ہے، بی کیسے لکھنا ہے، سی کیسے لکھنا ہے، باقی کے لیٹرز کیسے لکھنے. ایسا نہیں ہوتا کہ استاد جو ہے بورڈ کے اوپر لکھ کے دے دے، اے بی سی پوری لکھ دے اور وہ بچوں کو کہے کہ یہ کاپی کر لو، اے بی سی ایسے لکھی جاتی ہے. وہ اس کو بطور فیکٹس اور کانسیپٹس کے پریزنٹ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سارے بچے جو ہیں اس کے بورڈ سے دیکھ کے اور وہ لکھ بھی لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. استاد یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. بچہ جو ہے، اگر آپ نے بتایا کہ اے ایسے لکھتے ہیں، بچہ آپ کے سامنے اس طرح کی شکل تو بنا سکتا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ اپنے پیپر کے اوپر بھی اے ویسے ہی لکھ پائے گا. بچے کو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ پیپر کے اوپر اے بی سی اس طریقے سے لکھی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جا کے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا پڑے.
آپ کو اس کو پکڑ پکڑ کے چلانا پڑے گا تاکہ وہ سیکھ جائے. یہ ایک اسکل ہے. ہینڈ رائٹنگ از اے اسکل. بچے کی ہینڈ رائٹنگ کی اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اس کو ہاتھ پکڑ کے بتانا پڑے گا, ڈائریکٹ انسٹرکشن دینی پڑے گی. ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ کو کم سپورٹ کرنا پڑے اور دوسرے بچے کو آپ کو سپورٹ زیادہ کرنا پڑے, کیونکہ بچے ڈفرینٹ طریقے سے سیکھتے ہیں, ہر بچے کا ایک اپنا لیول ہے. سو ڈائریکٹ انسٹرکشن کین بی یوزفل وین یو وانٹ ٹو گیو پروسیجرل نالج. آپ لیکچرنگ کے ساتھ پروسیجرل نالج بالکل بھی نہیں دے سکتے. اب ہم کچھ اور اسکلس کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ بڑی کلاسز کے اندر اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں. اس کے اندر اکوپمنٹ ہینڈلنگ ہے, جو کہ میں نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی. فراک کی ڈائسیکشن ہے. آپ کو ہر اسٹوڈنٹ کو جا کے گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ایسے کرو. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک استاد نے ماڈل کیا اور بچے نے سیکھ لیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دیتی ہوں. ایک ڈاکٹر کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھ کے آپ آپریشن کرنا نہیں سیکھ جاتے. آپ کے پاس پروسیجرل نالج نہیں ہے. مے بی آپ کے پاس ڈکلیریٹو نالج ہو, پروسیجرل نہیں ہے. پروسیجرل نالج پریکٹس کے بعد ہی آتا ہے. تو ہم جب بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر لے, اس کی اسکلز ڈیولپ ہو جائیں, وی نیڈ ٹو گیو دیم ڈائریکٹ انسٹرکشن اور ساتھ ساتھ میں اس کے فیڈ بیک دینا پڑتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میٹا کوگنیٹو نالج کی, اور کون سے ایسے میتھڈس ہیں جس سے آپ میٹا کوگنیٹو نالج دے سکتے ہیں. انہی ایگزامپلس کو لیتے ہیں جو کہ میں نے شروع میں ڈسکس کی تھی. سالونگ پرابلمس. بچوں کو پرابلم سالونگ کیسے سکھائی جا سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب تک کہ آپ ان کو پرابلمس نہیں دیں گے, وہ پرابلمس کو سالو کرنا نہیں سیکھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دینی چاہیے, ایسی ٹاسکس دینی چاہیے جہاں پہ ان کی تھنکنگ بھی انوالوڈ ہو اور وہ پریکٹیکلی بھی کچھ کر سکے. پرابلم سالونگ ٹاسک کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ وہ وہی ٹاسک جس کے اندر یو پوز پرابلم اور بچے سے کہتے ہیں کہ اس پرابلم کو آپ حل کریں. ٹیم ورک کی بات کی تھی, ورکنگ ود ادرس کی بات کی تھی کہ یہ ایک امپورٹنٹ اسکل ہے جو کہ بچوں کو سکھانی ہے. یہ امپورٹنٹ نالج ہے, دیٹ از میٹا کوگنیٹو نالج. لیکن آپ بچوں کو یہ نالج نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ نے ان کو کبھی گروپس میں بٹھایا ہی نہیں ہے. ہم اسکولز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو ہم روز میں بٹھاتے ہیں, اور کبھی کوئی سوال کرے کہ بچوں کو گروپس میں آپ کیوں نہیں بٹھا رہے, تو کہا جاتا ہے کہ بچے آپس میں باتیں کریں گے. بچے آپس میں باتیں کریں گے, شور ہوگا, ڈسپلن خراب ہوگا, اس وجہ سے بچوں کو روز میں ہم بٹھا رہے ہیں. اگر آپ بچوں کو کبھی موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ گروپس میں بیٹھیں تو وہ یقیناً ٹیم ورک نہیں سیکھیں گے. وہ بڑے ہو کے بھی لڑائیاں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو کوآپریٹ کرنا نہیں آئے گا. تو کوآپریشن سکھانے کے لیے آپ کو ان کو وہ اس سچویشن کے اندر ڈالنا پڑے گا نا. جب بچے گروپس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں سو دے ہیو ڈفرینس آف اوپینین. کئی دفعہ کے اندر وہ استاد کو شکایت لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوآپریٹ نہیں کر رہا, یہ شور مچا رہا ہے, یہ تنگ کر رہا ہے. کئی دفعہ کے اندر وہ استاد کو نہیں بتا رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے مسائل خود سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس گروپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایک لیڈر بن جاتا ہے اور وہ باقی بچوں کی باتیں سن کے کوئی مینٹرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. سو یو ایکچولی لرن ہاؤ ٹو ورک ان گروپ, ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹس. کیونکہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کانفلکٹ تو آتی ہے, آپ کے ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. ڈس ایگریمنٹس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بول چال بند کرتے. ڈس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے اور ڈس ایگریمنٹ کو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, آپ کسی طریقے ایگریمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب اگر آپ بچوں کو گروپس کے اندر کام کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی کمیونٹی سروس کی. ہم سب نے سنا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن کیا ہم ان کی مدد کرتے بھی ہیں؟ کیا ہم واقعی میں کمیونٹی سروس دیتے ہیں؟ شاید کہ نہیں. ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں کہ عبدالستار ادیب از ڈوئنگ ونڈرفل تھنگس, اس نے یہ کام کیا, فلڈ ایریاز کے اندر جا کے یہ کام کیا, زلزلہ آیا تو یہ کام کیا, ہر جگہ کے اوپر وہ موجود ہیں. ہم اپریشیٹ تو کر لیتے ہیں, ہمارے پاس کسی حد تک وہ نالج ہے کہ ہاں یہ اچھی بات ہے, یہ کرنی چاہیے, پر ہم خود ڈوئرز نہیں ہیں, ہم خود سے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے, ہم خود پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس میٹا کوگنیشن نہیں ہے.
میٹا کوگنیشن کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں, میٹا کوگنیشن آف ڈکلیریٹو نالج اور میٹا کوگنیشن آف پروسیجرل نالج. مطلب میٹا کوگنیشن دونوں چیزوں کی ہے. ایک آپ کے پاس جو تھنکنگ سکلز ہیں اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو, جس کے اندر ایک بات ہم نے کی تھی پرابلم سالونگ کی, کہ آپ کے پاس تھنکنگ سکلز تو آ گئی ہیں ڈکلیریٹو نالج کے نتیجے کے اندر, اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہو نئی سچویشنز کے اندر. اسی طریقے سے پروسیجرل نالج کے حوالے سے ہے میٹا کوگنیشن آف پروسیجرل نالج, کہ آپ کے پاس پروسیجر کا بھی پتہ آپ کو چل گیا ہے, آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ اوروں کو سکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی طریقہ کار سمجھ آ گیا ہے کہ آپ نے تو اس طریقے سے سیکھا, دوسرے کس طریقے سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں اور آپ ان کو سکھاتے ہیں. دیٹ از میٹا کوگنیشن. ورکنگ ود ادرس کی بات ہم کر رہے تھے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ سیکھتے ہیں. میں اس کو درمیان میں کسی اور بات کے بعد دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے شیئرنگ. ہم شیئرنگ جو ہے وہ بچوں کو ورکنگ ود ادرس کے ساتھ سکھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے اہم چیز ہے, بچوں کے لیے بھی اہم ہے. اگر بچوں کو آپ یہ نہیں سکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں سیکھ پائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے کون سے ٹیچنگ میتھڈز اپروپریٹ ہو سکتے ہیں. ڈکلیریٹو نالج کے لیے تو ہم نے کہا لیکچرنگ بھی ٹھیک ہے, ڈسکشن بھی ٹھیک ہے. پروسیجرل نالج کے لیے ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ انسٹرکشن کی. میٹا کوگنیٹو نالج کے لیے آپ کوآپریٹو لرننگ میتھڈز یوز کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کوآپریٹو لرننگ میتھڈز کون کون سے ہیں, ان کی ڈیٹیلز ہم جانیں گے. لیکن یہ اس عام طور کے اوپر کوآپریٹو لرننگ میتھڈز وہ ان کو کہا جاتا ہے جہاں پہ بچے گروپس میں کام کریں یا پیئرس کے اندر کام کریں. کیونکہ اگر آپ پیئرس کے اندر, گروپس کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ ٹیم ورک بھی سیکھ رہے ہیں, پرابلم سالونگ بھی سیکھ رہے ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن بھی سیکھ رہے ہیں, اور میں بھی آپ کسی حد تک ڈوئرز بھی بن رہے ہیں جو کہ پریکٹیکلی کام کرنے کا سوچتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے آپ ان 3 قسموں کا نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ازمپشنز. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نالج کو بھی دیکھیں گے 3 قسم کے, پھر ہم دیکھیں گے کون سے ٹیچنگ میتھڈز یوز کر سکتے ہیں ان کاموں کے لیے, اور پھر ہم کچھ ازمپشنز کی بات کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ وہ کون سے ازمپشنز ہیں جو کہ ہم ٹیچرز ہولڈ کرتے ہیں. تو پہلا ازمپشن اس سلسلے میں ہے آپ کا کہ اف ٹیچرز ڈو ناٹ ٹیچ دین اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ لرن. کیا یہ ازمپشن درست ہے؟ یہ ازمپشن ہے, حقیقت نہیں ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ بچے سیکھتے ہیں اگر استاد نہ بھی ہو. استاد کا کام یہ ہے کہ بچوں کو ان کا لرننگ ٹائم میکسیمائز کرے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کے اسکول کے اندر آ گئے ہیں جب بچے, تو آپ ان کو ہیلپ کریں کہ جو ان کا پوٹینشیل ہے اس کو وہ یوز کریں. دے شوڈ ریچ ٹو دا میکسیمم آف دیئر پوٹینشیل. تو ہمیں اس کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس ول ناٹ لرن یا اسٹوڈنٹس کین ناٹ لرن. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ہم جب کلاس کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا یہ ایک ازمپشن ہوتا ہے کہ کچھ بھی پڑھانا ہے تو استاد پڑھائے گا تو بچے سیکھیں گے, ادروائز وہ نہیں سیکھ سکتے. ایسا نہیں ہے. آپ استاد جو ہے کیوں ہمیشہ کانٹینٹ کو خود سے ہی پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک چیپٹر ہے انگریزی کی کتاب کے اندر 6 میں آن ہیلدی لائف, اور ہیلتھ کے اوپر وہ چیپٹر ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ وہ انگلش کا چیپٹر ہے اور اس کے اندر دا ایسے از اباؤٹ ہیلتھ اور فوڈس کے متعلق ہے کہ دیز آر ڈفرینٹ وائٹامنس اینڈ ٹو لیو اے ہیلدی لائف وی نیڈ ٹو ایٹ وائٹامنس, فائبر, فیٹس, پروٹینز, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب یہ وہ والی باتیں ہیں جو کہ بچے سائنس کے اندر 3 یا 4 جماعت میں پڑھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر بچہ کھانا کھاتا ہے, ہر بچہ پانی پیتا ہے, اس کے گھر کے اندر بہت سارے فروٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کھانے میں کیا کیا کچھ شامل ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کلاسز جا کے آبزرو کریں استادوں کی تو وہ ان کو اسی سے سٹارٹ کر رہے ہوں گے کہ جب ہم بتائیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا. یہ ایک بہت بڑا ازمپشن ہے اور یہ مسکنسیپشن بھی ہے. بچے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے پرائر نالج ہوتا ہے. اگر ہم اس پرائر نالج کو جانے بغیر خود سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں دین اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ پارٹیسپیٹ ایکٹیولی. ان کے لیے وہ میننگ لیس چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پڑھانے جا رہے ہیں, بٹ اٹ از ایکچولی میننگ لیس فار دا اسٹوڈنٹس.
سو اگر آپ کا بھی یہ والا ازمپشن ہے دین پلیز ڈونٹ ہولڈ اٹ اینی مور، کیونکہ یہ ازمپشن درست نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ والا ازمپشن ہوگا، آپ جب بھی پڑھانے کے لیے جائیں گے مے بی یو ول اسٹارٹ ود ریڈنگ دا ٹیکسٹ اور یو ول اسٹارٹ یور لیسن بائی رائٹنگ سم تھنگ آن دا بورڈ اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ایکسپلیننگ دیٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور مے بی کہ آپ نے کوئی پروسیجرل نالج دینا ہے اسٹوڈنٹس کا، بٹ یو آر گوئنگ ٹو ریڈیوس دیٹ ٹو ڈیکلیریٹو نالج، جس کے اندر آپ نے بچوں سے پریکٹس کروانی ہے آپ پریکٹس نہیں کروائیں گے بلکہ آپ اس کو خود سے بیان کر کے فارغ ہو جائیں گے. سو اگین آئی وڈ ریکمینڈ پلیز ڈو ناٹ ہولڈ دس ازمپشن. سیکنڈ ازمپشن جو کہ عام طور کے اوپر ریسرچ کہتی ہے ٹیچرز کا ہوتا ہے، لرنرز لرن بیسٹ بائی ورکنگ الون. آپ سب نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا اور مے بی ابھی بھی ایکسپیرئنس کر رہے ہوں کہ ہم بچوں کو روز میں بٹھاتے ہیں، ہم کوئی کام بچوں کو دیتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ورک انڈیویجولی، اور اگر کسی بچے کو نہیں آتا ہم اس کو کہتے ہیں کہ آسک می ناٹ یور فرینڈس. ہم ان کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی اپنے آس پاس کے بچوں سے پوچھیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھو. اس میں دو چیزیں تو ہیں، ایک یہ والا ایٹیٹیوڈ دو چیزیں شو کر رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے اسٹوڈینٹس کین ناٹ لرن وداؤٹ اے ٹیچر، میرے سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا. ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں بطور ٹیچر سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، جو کہ غلط ہے. دوسرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے سیکھیں گے تو سیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے ساتھ والے سے پوچھ لیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یا میرے سے پوچھو یا اپنے اون پہ کام کرو. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ استاد نے کام دے دیا، میں بھی انگریزی کا کوئی کام دے دیا ہے، رائٹنگ کے اوپر کریٹیو رائٹنگ دے دی ہے، یا میتھس کا کوئی کام دے دیا ہے، تو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی سے کرنا ہے اور میں اس کے اوپر آپ کی گریڈنگ بھی کروں گی یا کروں گا، اور آپ نے اکیلے کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ والے سے پوچھنے کی. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پچھلی ورک شیٹ نہ دیکھیں، پچھلے والا کام بھی نہ دیکھیں، آج کا ہی کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا ان کو ہمیشہ ٹیسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ہی ان کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈیکلیریٹو نالج کے اوپر. ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اکیلے کام کرو، کسی کے ساتھ سے پوچھنا بھی نہیں، اور اگر کوئی ساتھ سے پوچھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈونٹ چیٹ. ہم یہ بہت بڑا ورڈ ہے چیٹنگ کا جو کہ ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور اس کی ایک اور سم تھنگ دیٹ از ویری انفارچونیٹ، چھوٹے بچے ان کو چیٹنگ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا لیکن وہ یہ ورڈ یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں. میرے ارد گرد بچے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج اپنا ہوم ورک چیٹنگ کر کے کر رہے ہیں. 5 سال کا بچہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا ہوم ورک چیٹنگ کر کے کر رہا ہوں، تو جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ کہاں کر رہے ہیں، آپ کہاں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ آگے سے بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کلاس ورک کا کام دیکھ کے میں اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں، سو دس از چیٹنگ. دے کنفیوز ٹرم کاپنگ وتھ چیٹنگ. ہم کہتے ہیں کہ کاپنگ جو ہے، کاپنگ تو ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیٹنگ ہی ہے، اور بچے کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ یہ ورڈ یوز کرنا سیکھ جاتا ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ہم بچوں کو ان ورڈس کے اوپر مت لے کر آئیں. rather we should not hold this assumption. We should hold this assumption that learning takes place best when there is some social or group orientation. Remember ہمارا جو 5واں لیکچر تھا اس کے اندر بھی اور چھٹے لیکچر کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ بات کی تھی کہ learning is a social process. If learning is a social process, then we need to believe that learning takes place when students work in groups or pairs. اور وہ بچوں کے ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، ان کا اکمپلشمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی اکمپلشمنٹ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے. اگر اکیلے کریں گے، اگر کام نہیں ہوتا تو بچوں کی سیلف اسٹیم بہت لو چلی جاتی ہے. ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دے کین ناٹ گیٹ تھنگس ڈن، دے کین ناٹ ڈو میتھ سمس، یا کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اگر ان کو ہیلپنگ ہینڈ مل جاتا ہے یا کسی سے ہیلپ مل جاتی ہے تو ان کی یہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور تیسرا assumption ہے جو کہ ہم ٹیچرز ہولڈ کرتے ہیں، دیٹ از لرنرز نیڈ فیڈ بیک آن ایوری تھنگ دے ڈو. اس سے کیا مراد ہے؟
ہم کیوں بچوں کو ہمیشہ فیڈ بیک دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ فیڈ بیک بھی ہمارا بہت لو لیول کا ہوتا ہے جس کی ایجوکیشنل ویلیو نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو ہم نے ایک اپنے 4th لیکچر کے اندر بھی بات کی تھی کہ پور، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، اور ہمارا یہ ایزمپشن ہوتا ہے کہ ہم جب تک کہ فیڈ بیک نہیں دیں گے بچے نہیں کریں گے. اس سے ہم ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر. اسٹوڈنٹس کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر استاد نے یہ کام چیک نہیں کرنا تو یہ کیوں کیا جائے، اگر استاد نے اپریشیٹ نہیں کرنا تو یہ کیوں کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو لرننگ کو انجوائے کرنے کی عادت ہی نہیں ڈال پاتے. لرننگ اٹ سیلف از اے پلیئر پروسیس. ہم جب لرن کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نئی چیز پتہ چل گئی ہے. اگر ہم ہر چیز جو ہے استاد کے لیے کر رہے ہوں گے کہ استاد نے فیڈ بیک دینا ہے تو ڈیفینیٹلی وی ول ناٹ ڈیولپ ہیبٹ آف لائف لانگ لرننگ. اگر ہم نے بچوں کو لائف لانگ لرنرز بنانا ہے تو ہمیں ان کو سیلف موٹیویٹڈ بنانا پڑے گا کہ وہ اندر سے ان کا دل چاہے کہ وہ سیکھیں، وہ ہر کام ٹیچر کے لیے نہ کر رہے ہوں. ایک اور ازمپشن جو کہ میرا خیال ہے شاید کہ پوری دنیا میں درست پایا جاتا ہے، ٹیچرز ہولڈ اٹ ویری فرملی، اسٹوڈنٹس ٹیسٹ انڈیکیٹ دیئر لرننگ. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک سینیریو آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں. سینیریو یہ ہے کہ ایک بچہ، جو کہ ہم نے پہلے بھی ایکچولی پروسیجر نالج کے اندر کیا تھا یہ والا سینیریو، میں دوبارہ اس کو ایک اور فارم کے اندر پریزنٹ کرتی ہوں. ایک شخص بتا دیتا ہے، آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ گاڑی کے یہ والے حصے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کے لیے اس پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مے بی 46 مارکس دے دیے 50 میں سے. آپ نے کہا کہ ہاں یہ اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں گاڑی آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا وہ گاڑی چلا لے گا کیونکہ اس کے پاس تو یہ سارا ڈیکلیریٹو نالج ہے؟ یقیناً نہیں. وٹ ڈو وی ڈو ان کلاسز؟ ہمارے ذہن میں ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویکلی ٹیسٹ، منتھلی ٹیسٹ، ایگزامینیشن. اور انفارچونیٹلی جتنے بھی ایگزامینیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹس کا فیکچوئل اور کانسیپچوئل نالج ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ اس لرننگ کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بچے ہماری کلاس کے بریلینٹ بچے ہیں. ایسا یقیناً نہیں ہے، کیونکہ ٹیسٹ کے ساتھ ان کی لرننگ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. لرننگ اسیس کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ نے ایک بچے کو کتنی اچھی آرٹ آتی ہے، یقیناً آپ اس کو ایک سوال دے کے نہیں چیک کر سکتے. آپ نے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بچے کو اسکیچنگ کتنی اچھی آتی ہے یا پینٹنگ کتنی اچھی آتی ہے، آپ اس کو کہو گے پینٹنگ کر کے دے. جو پینٹنگ آئے گی یو ول اینالائز دیٹ پینٹنگ. اسی طریقے سے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اچھا پریزنٹ کرتا ہے تو ٹیسٹ کے اوپر تو نہیں دیا جا سکتا. آپ اس سے سوال جواب کر کے یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ پریزنٹ کتنا اچھا کرتا ہے، اس کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. ہم اس کو جانیں گے ڈیفینیٹلی تھرو پریزنٹیشن اور تھرو کمیونیکیشن. اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس بچے کی پریزنٹیشنل اسکلز کتنی اچھی ہیں، کمیونیکیشن کتنا اچھا ہے. ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا ہم انگلش لینگویج کے اندر بچوں کی اسپیکنگ اور لسننگ کو اسیس کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. کہا جاتا ہے کہ انگلش لینگویج ٹیچنگ کا فوکس 4 اسکلز ہوتی ہیں، اسپیکنگ، لسننگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. پر ہمارے جو بورڈ کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں تو بچوں کی ریڈنگ کمپریہنشن کو اسیس کیا جاتا ہے اور یا پھر ان کی رائٹنگ کو اسیس کیا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں 14 سال کے بعد بھی ان کو ایسے رائٹنگ نہیں آ رہی، انگریزی بولنی نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم تو کلاسوں کے اندر ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم نے کبھی بچوں کو بولتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کے اوپر فیڈ بیک ہی کبھی نہیں دیا. ان کو انگریزی بولنی کیسے آئے گی؟ ہم تو ہر چیز کو ٹیسٹ کے اندر میئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ریٹن ٹیسٹ تو ہوتا نہیں ہے نا، اسپیکنگ کا ریٹن ٹیسٹ تو نہیں ہے، اورل ٹیسٹ ہم لیتے نہیں ہیں، لسننگ کا بھی یہی والا حال ہے. تو اگین یہ ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کے جو لرننگ ہے اس کو ہم ہمیشہ ٹیسٹ کے ساتھ ہی اسیس کرتے ہیں. ایک اور مسکنسیپشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس از اے فکسڈ کیپیسٹی. ہمیں بہت شوق ہوتا ہے ورڈ آئی کیو بولنے کا کہ اس بچے کا آئی کیو اچھا ہے، اس بچے کا آئی کیو لو ہے.
ماڈرن ریسرچ کہتی ہے کہ آئی کیو از ناٹ انف. ملٹیپل انٹیلیجنسز کی تھیوریز آ گئی ہیں جس کے اندر بات ہوتی ہے کہ ہر بچے کے کوئی نہ کوئی اپنی انٹیلیجنس ہے. کچھ بچے جو ہیں ان کی اسپیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے, کچھ بچوں کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر تو اب بہت زیادہ فوکس آ گیا ہے, اور کہا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسکول سے کہ ٹیچرس کو بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی ڈیولپ کرنی ہے. آئی کیو از اے ریڈنڈنٹ ٹرم ان دیز ڈیز. ہمیں آئی کیو کے چکر سے باہر نکلنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں اس کے اندر ہم نے ان کو بریکٹ کیا ہوا ہوتا ہے, ریجمنٹیشن کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ والے بچے اچھے ہیں اور یہ والے بچے ایوریج ہیں اور یہ والے بلو ایوریج ہیں, یہ لو اچیورس ہیں. اور ہم ایک اور ٹرم بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے اسکولس کے اندر, اینڈ وی آر کوائٹ ہیپی یوزنگ دیٹ ٹرم, دیٹ از سلو لرنرس. ڈو ریمبر جو ہم نے ایک پہلے لیکچر کے اندر بات کی تھی کہ آپ کی جو لرننگ ہے اٹ ڈپینڈز آن یور پرائر لرننگ. ہر کوئی سلو لرنر ہو سکتا ہے ایک نئی سچویشن کے اندر. آپ مجھے کہیں کہ میں نے میتھس کی چیزیں پڑھنی ہے, میں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا, میٹرک کے بعد میں نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا, آپ مجھے ایم ایس سی کے لیول کی چیزیں پڑھائیں اور میں آئی وڈ بی ویری سلو لرنر, کیونکہ وہ جو 6 سال کا نالج ہے آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پرائر نالج ریکوائرڈ ٹو لرن کانسیپٹس آف ایم ایس سی میتھمیٹکس, نہیں ہے میرے پاس. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. ہر بندہ سلو لرنر ہوتا ہے کسی ایک خاص موقع کے اوپر, کسی خاص سچویشن کے اوپر, کیونکہ اس کے پاس وہ پرائر لرننگ نہیں ہوتی ہے. سو وی آر ویری ہیپی یوزنگ دس ٹرم سلو لرنر. ہمیں ان چیزوں کو, ان ٹرمز کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے مسکنسیپشنز ہیں, ہمارے جسٹ ازمپشنز ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک لاسٹ ازمپشن دیکھتے ہیں جو کہ میں نے اس لیکچر کے اندر شامل کیا ہے. دا لاسٹ ازمپشن از پیپل لرن ان دا سیم وے. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بات کی تھی کہ پیپل ہیو ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس, لیکن ہم ٹیچرز ایٹ ٹائمز ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ سب بچے ایک ہی طرح سیکھتے ہیں, ایک ہی طریقہ کار کو ہم کلاس کے اندر استعمال کرتے ہیں, اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سب بچے صحیح ہمارے توقعات کے مطابق سیکھ جائیں. اور جو بچے اس لیول پر نہیں آ رہے ہوتے ہم ان بچوں کو ایٹ ٹائمز پولائٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تمہاری چیز نہیں ہے, اور ایٹ ٹائمز ہم اس ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے نے کر لیا, آپ نے کیوں نہیں کیا, ایک ہی کلاس کے اندر آپ لوگ موجود ہیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ماں باپ اپنے 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, سب کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی طریقے سے سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہر بچہ ڈفرینٹ طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب اسکول کے اندر بچے آتے ہیں تو ہم استاد یہ کیوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ میں تو استاد ہوں, میں سیم طریقے سے سکھا رہا ہوں, سارے بچے ایک طریقے سے سیکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. We are diverse people, we have diverse learning styles. So being teachers, it is our responsibility کہ ہم وہ والے طریقہ کار استعمال کریں جس سے سارے بچے سیکھ سکیں. ہم ڈیسیژن میکرز ہیں, ہمارے پاس اختیار ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم طے کریں کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے, کیسے سکھانا ہے, کیسے اسیس کرنا ہے. لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے کہ ہم کسی بچے کے ساتھ ناانصافی نہ کر پائیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ازمپشنز ہیں, ان کو ہمیں چیلنج کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے پروفیشنلی, اور گروتھ کے لیے ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس تو آئے, نالج بھی ہو, ساتھ ساتھ میں ریفلیکشن بھی ہو. اور ریفلیکشن کے لیے ہم ازمپشنز کچھ دیکھتے رہیں گے. آئندہ آنے والے لیسنز کے اندر بھی ہم کچھ اور ازمپشنز کو شامل کریں گے اور ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے. سو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے آبجیکٹیوز یہ تھے. ہم ان کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں. پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول ہیو آئیڈینٹیفائڈ ڈفرنٹ کائنڈس آف نالج دیٹ از ڈکلیریٹو, پروسیجرل اینڈ میٹاکوگنیٹو. اب میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ آبجیکٹیوز ابھی تک آپ نے یہ 7واں لیکچر ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انسٹیڈ آف رائٹنگ دیٹ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ کائنڈس آف نالج, اور اس طرح سے جب میں آپ کو سکھاؤں گی لیسن پلاننگ, بتاؤں گی لیسن پلاننگ, تو میں نے آپ کو جو ٹیمپلیٹ دینی ہے اس میں یہی لکھا ہوگا کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو ڈو سرٹن تھنگس. وہاں پہ ہم کچھ بیہیویئرل ورڈز لکھیں گے. لیکن اپنے لیکچرز کے اندر
میں نے ابھی تک جتنے بھی آپ کو سلائڈز دکھائی ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول ہیو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ کائنڈس آف نالج. یو ول ہیو سے آگے میں ورب لگاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس فارم کے اندر لکھتے ہیں تو ہم ایویڈنس لیتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ کے اوپر کہ کیا واقعی میں بچوں نے وہ کر لیا ہے یا نہیں. یہاں پہ جو میں لکھتی ہوں یو ول ہیو آئیڈینٹیفائڈ اور ریفلیکٹڈ اپون, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں ایزیوم کرتی ہوں کہ یہ آپ لیسن کے ساتھ ساتھ, لیکچر کے سننے کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر چکے ہوں گے. سو دیٹ از دا ریزن آئی یوز دس پھریز یو ول ہیو. تو آج کے دن ہم نے بات کی نالج کے اوپر, ڈیکلیریٹو نالج, پروسیجرل نالج اور میٹا کوگنیٹو نالج. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کون کون سے ٹیچنگ میتھڈس ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹیچ ڈفرینٹ کائنڈس آف نالج. Unfortunately, being teachers, we use most of the time same kind of methods. یہ بات آپ نے ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ کی میتھڈ کی چوائس ہے وہ آپ کے کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور کانٹینٹ اگر آپ کا ڈیکلیریٹو ہے آپ یقیناً لیکچر میتھڈ پہ جائیں گے, لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ پروسیجرل ہے تو لیکچر میتھڈ اس کے لیے کام نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے. تیسری جو چیز آج کی ہماری تھی کہ ہم کچھ کی ازمپشنس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. سو وی ہیو ڈن دیٹ. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی بھی کی ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ ریفلیکٹ بھی کیا ہوگا, اور آپ نے اپنے ازمپشنس کو بھی چیلنج کرنا ہے. آئی ووڈ اپریشیٹ اف یو کین فارمولیٹ سرٹن assumptions which you hold, if you can write them down on paper, جو آپ کے اپنے assumptions ہیں, اور آپ ان کو دیکھیں اور اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں, خاص طور پہ ٹیچرس کے ساتھ, اور یہ دیکھیں کہ اور کتنے لوگ اس قسم کے assumptions ہولڈ کرتے ہیں. کوشش کریں جو کچھ بھی یہاں پہ سیکھیں اس کو اپلائی کریں, اس پہ ریسرچ کریں, so that you can gain certain experience for professional growth. That is very much important. So thank you very much. We will explore certain more things in our new lecture. تو آج کے دن کے لیے صرف یہی چیزیں تھیں جن کو ہم